اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور باغ کا جو مالک ہے اس کو بڑھاپا آ پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر اچانک اس باغ پر شدید ہوا چلے، فیہ نارن، اس ہوا میں آگ بھی ہو، فاحترقت، وہ اس کے باغ کو جلا دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی ہے صدقہ کرنے کے حوالے سے اور مال خرچ کرنے کے حوالے سے۔ ایک انسان ہے کہ جس کے پاس باغ ہے کھجوروں کا اور انگوروں کا۔ یہ کھجور یا انگور کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ایک تو یہ میٹھے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کافی ہاضمے دار ہوتے ہیں، یعنی کھجوروں کا اور انگوروں کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے۔ تو جس بندے کے پاس کھجوروں کا یا انگوروں کا باغ ہو اور اسے پانی بھی دستیاب ہو، اچانک یہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس میں اصل میں جو مثال بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، باغ بھی ہے اور پانی بھی دستیاب ہے، لیکن وہ انسان بوڑھا ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اچانک باغ کو نقصان پہنچ گیا۔ یہ دراصل ایک مثال بیان کی ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال تو خرچ کرتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے یا کسی پر احسان جتلانے کے لیے۔ جیسے ریاکار کا مال خرچ کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا قیامت والے دن، تو وہاں یہ انسان افسوس کرے گا کہ جس نے اللہ کے راہ میں مال تو خرچ کیا لیکن ریاکاری کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے۔ یہ دونوں پریشان ہوں گے، نہ اس کی نیکی کام آئے گی اور نہ اس کی محنت اس کے کام آ سکے گی۔